کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا تھا، صوبوں کے فنکشنز بڑھ گئے تھے، وفاق کا فنکشن کم ہو گیا تھا، لیکن وفاق کا فنکشن کم نہیں ہوا، وفاق کا فنکشن اسی طرح بڑھتا چلا گیا، مختلف ناموں سے منسٹریز کو دوبارہ ریکریٹ کر دیا گیا، قرضے بغیر پارلیمان کی نالج کے کن کن ایگزوربیٹنٹ ریٹس پہ لیے گئے وہ پارلیمان کو نہیں پتا، اور آج کہا جاتا ہے کہ قرضوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ 3A کو ریوزٹ کریں، ہم 3A کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، 3A کو ریوزٹ کر لیں، لیکن پھر ہم یہ بات اٹھائیں گے کہ تمام تر ٹیکس کلیکشن جو ہے جو وفاق کے اندر، دنیا کے وفاق اٹھا کے دیکھ لیں، تمام تر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے، صوبے تمام تر ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اینڈ دین لیٹ دی فیڈرل گورنمنٹ give its budget and give its bill to the provinces who will verify it and then pay from there. If you want to open the fault lines, then let us open the fault lines. If you want to talk, let us talk. But then this is from where we will start. That let the provinces collect all the taxes. Let the federal government at the end of the year make its bill and send it to the provinces. And the provinces will verify the expenditures. And after verifying the expenditures, the provinces will give the money. تو آج وہ دن آیا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی آرٹیکل 160 کے 3A میں 3A کو ری وزٹ کیا جائے. 1947 سے لے کے میں سمجھتا ہوں آج 2020 تک دولت کی نامنصفانہ تقسیم کی وجہ سے آج پاکستان ان کرائسس کا شکار ہے, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. آج ہمیں یہاں پہ دو پاکستان نظر آتے ہیں. ایک وہ پاکستان جہاں پہ لوگ خوشحال ہیں, ترقی ہے, اور وہاں پہ آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاورٹی لائن 23% سے 30% تک ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور پاکستان نظر آتا ہے. اس پاکستان میں پاورٹی لائن 76% ہے, اور وہاں پہ لوگ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی, ان کے پاس زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں, محروم ہیں. فرام ڈے ون ہمارے اکابرین, ان کا ہر فلور پہ, ہر فورم پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے صوبوں کو اختیار دو, اور صوبوں میں برابری کی بنیاد پہ, قوموں کو برابری کی بنیاد پہ دولت کی تقسیم کر لو تاکہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایک جیسا ہو. اگر آواران اور گوادر کے اسٹوڈنٹس کا ایک وزٹ پنجاب آتا ہے, جناب چیئرمین سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اسٹڈی ٹور پہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس میں ہم بھی رہتے ہیں؟ تو یہ فرق کیوں؟ اگر 18ویں ترمیم ہوا اس سے ہمیں تھوڑا, یہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے ہماری حقوق ملے, لیکن ایک دل جوئی ہوا, ایک ہمیں تھوڑا سا بہتری نظر آیا. چیئرمین صاحب 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کب ہوا؟ NFC ایوارڈ آپ 17 سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ 15 سال سے جو NFC ایوارڈ کو ہم NFC ایوارڈ نہیں بنا رہے, ادروائز ابھی شاید NFC ایوارڈ اور چینج ہو چکا ہوتا قانون کے مطابق, شاید صوبوں کو زیادہ پیسے مل چکے ہوتے. لیکن ہر 5 سال کے بعد صدر صاحب ایک چٹھی نکالتے ہیں اور پرانے NFC ایوارڈ پہ وسائل کی تقسیم کیا جاتا ہے. یہ بالکل زیادتی ہے صوبوں کے ساتھ. 17 سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکے ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے پیسے بھی تو صوبوں کو جاتے, وہ بھی انجوائے کر رہا ہے وفاق. کہ اگر اس 163A کو چھیڑا گیا, 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا, یا NFC ایوارڈ میں کوئی شد و مد کر دیا گیا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مہربان اس تاریخ سے کیوں سبق حاصل نہیں کرتے. آج قوموں اور صوبوں میں مایوسی اور محرومی اس حد تک بڑھ چکا ہے چیئرمین صاحب کہ شاید یہ ریاست اس کو آگے برداشت نہ کر سکے. 60 ارب ڈالر سے زیادہ پیسے رکھے ہیں تاکہ
اس کو بھی دوسرے صوبوں کے برابر لایا جائے۔ اب بلوچستان پاکستان کا آدھا حصہ ہے، معدنی ذخائر سے اور وسائل و ساحل یہ سارے بلوچستان میں ہیں۔ بلوچستان غریب کیوں ہے؟ کیوں غریب ہے؟ سونے کے ذخائر، تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر، چاندی کے ذخائر، لوہے اور تانبے کے ذخائر، پھر بھی یہ صوبہ غریب ہے۔ تو مرکز کا توجہ نہیں۔ اتنے وسائل اگر وفاق ہڑپ کرتا ہے تو پھر سندھ کا حق نہیں بنتا کہ ان کے دیہاتوں میں، تھر جیسے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا، ابھی فاٹا والوں سے جا کے پوچھو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ تو اس طرح جناب والا ریاستیں نہیں چلتی۔ اپنی نالائکی، نااہلی، تھینک یو، ویژن ہونا چاہیے جناب چیئرمین۔ من اندازے قدت راہ میں نشناسم کہ تمہارے جو قدم اٹھتے ہیں ان قدموں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے قدم کس طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ نے گروتھ زیرو شو کیا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے جناب چیئرمین، تھینک یو، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ ان کا کردار ہے، اور کہتے ہیں جی این ایف سی ایوارڈ یہ کوئی پرانی صحیفہ ہے، یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ کوئی پرانی صحیفہ ہے ترمیم نہیں۔ بابا اپنا کردار تو ٹھیک کرو۔ اگر وفاق کوئی ایسی مجبوری ہے جو پس پردہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مجبوری کیا ہے، تو پھر بیٹھیں، سیاسی قیادت، قومی قیادت، پارلیمنٹ بیٹھیں، اور جو لوگ ان کے نمائندے بن کے یہاں بات کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں، بتائیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر کچھ نرمی ہونی چاہیے، لیکن پہلے اپنی بات تو سمجھائیں ہمیں۔ اگر آئین کی بات یا آئینی ترمیم کی بات، تو اس کے لیے پہلے پرائیویٹلی بھی بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہی میں ہوتی ہے۔ حکومت کو اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں اپوزیشن سے، حکومت کو گورننس دکھانی ہوتی ہے پہلے۔ کسی کو جرأت نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے، یا این ایف سی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ہم بھی یہیں پہ موجود ہیں، کسی کی خواہشات سے نہیں ہوتا۔ ہم اس فیڈریشن کا یہ فیڈریشن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ پلے نہیں تہلا تو کر دی میلا میلا، واہ واہ واہ۔ مطلب تم نے جو اپنے بنیادی وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر لو، خدا کا نام لو۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ کیسے کر لو گے؟ تمہاری کتنی اکثریت ہے؟ 6 تو وزیر اعظم تمہارے پھر رہے ہیں آج کل بنے ہوئے، تمہیں صدارتی نظام کی پڑی ہوئی ہے، 18ویں ترمیم کی پڑی ہوئی ہے۔ بھائی اپنے گھر کو تو سنبھالو پہلے۔ یہ صدارتی نظام، اس کو یہ عوام کے نمائندے جو ہیں نا جینون، وہ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ انگلی پہ سوار ہو کے آئے ہیں، اور انگلی اب نکلنے والی ہے۔ تھینک یو۔